ایک جگہ میں جاب کرتی تھی تو وہاں پہ میرا پتہ نہیں ایک آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی کہ کیا ہوا تو لاسٹ پہ مجھے ہاف سیلری ملی. مجھے بہت فیل ہوا. آئی تو میں نے ان کو جب کہا کہ یہاں پہ کے جی کے حساب سے ملتا ہے تو وہ دوسرے اور کہ چلو چلو یہ سہلا مال یہ نہیں یہ سوری سہلا مال یہ نہیں لینا ہے. عورتوں کا دیکھا جائے لڑکیوں کا دیکھا جائے ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. دنیا بہت ظالم ہے ہمارے لیے. بہت کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں اور جب کوئی لڑکی کامیاب ہو تو لوگ اس پہ انگلی اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں. اسٹرگل کوئی نہیں دیکھ رہا کس طرح سے وہ اسٹرگل کا ٹائم رہا, لوگوں نے کیا کہا, فیملی کا کیسے سپورٹ رہا اور آپ نے کیسے ڈیل کیا. اگر ہم اس زمانے کی بات کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت دکھ بھری داستان ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے اس معاملے میں بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, یہ آگے بڑھانا ہے, یہ چلانا ہے, اور میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ مجھے چلانا ہے. باقی باتیں تو بہت ساری ہوئی ہے, بہت ساری, میں بیان نہیں کروں گی کہ کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے. جو لوگ آج میرے پاس آتے ہیں دیدی دیدی دیدی, حالانکہ مجھے یہاں پہ سبھی دیدی کہتے ہیں, دیدی کہتے ہیں, تو انہوں نے میرے سامنے کیا کہا وہ میں ہی جانتی ہوں. ایک وقت تھا جب اس عورت نے اپنے چھوٹے سے سٹارٹ اپ سے شروعات کی تھی. یہ کپڑے کلو کے حساب سے بیچ رہی تھی اور شروعات میں اس نے کرٹنز بیچنا شروع کیا اور لوگ اس پہ شک و شباب کرنے لگے. لوگوں کو لگا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, بس ایک فیلئر ہوگا. لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو اس کے پاس 3 کامیاب سٹارٹ اپ ہے. اس نے صرف خود کا روزگار نہیں سوچا بلکہ یہ کئی لوگوں کے لیے روزگار کا سبب بھی بن چکی ہے اور آج سکسیسفل انٹرپرینورز میں جانی جاتی ہے. چلیے آپ کو کی جرنی کے بارے میں مزید بتا دیں. ارادے مضبوط ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں. ایسی مثال قائم کی ہے ایک خاتون نے جنہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا تھا. آج ان کے 3 آؤٹ لیٹس ہیں اور وہ بہت لوگوں کے روزگار کا سبب بھی بن چکی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ انجمن میم موجود ہے. میم ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے شروعات کی, کس طرح سے آئیڈیا آیا میں کام کروں گی اور سب سے الگ میں کلوز میں کپڑا بیچوں گی, کس طرح سے آؤٹ لیٹ سٹارٹ کیا, یہ بزنس کا کیسا سپورٹ تھا فیملی کی طرف سے. ایکچولی فیبرک کا مجھے یہ نہیں تھا, ذہن میں نہیں تھا کہ میں فیبرک کے ساتھ ڈیل کروں, لیکن بزنس کرنا چاہتی تھی. بالکل. تو 19 ایئرز میں نے پرائیویٹ جاب کی, انکم ٹیکس کرتی تھی. تو وہاں پہ ایسا لگا کہ پرائیویٹ جاب کرنا یہ ایک تو اپنا وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اور اس میں اتنی عزت بھی نہیں ہوتی ہے. خیر پیسوں کی تو بات ہی نہیں, پیسے کا تو پتہ ہی کہ سیلری کیا ہوتی ہے پرائیویٹ جاب میں. لیکن ایک جگہ میں جاب کرتی تھی تو وہاں پہ میرا پتہ نہیں ایک آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی کہ کیا ہوا تو لاسٹ پہ مجھے ہاف سیلری ملی. مجھے بہت فیل ہوا. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے یہاں پہ. تو پھر میں نے بزنس سٹارٹ کی. بہت منیمم اماؤنٹ سے میں نے بزنس سٹارٹ کی. میں نے کرٹنز لائے, آئی تھنک یہی 1-2 ڈزنس کرٹن لائے ہوں گے, زیادہ نہیں لائے. یہ سمجھ کے کہ اگر بزنس نہیں چلی تو یہ کرٹنز میں گھر پہ بھی یوز کر سکتی ہوں, اتنا منیمم کوانٹٹی لائی میں نے. تو پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اس میں مجھے بہت اچھا رسپانڈ رہا. پہلے تو میں نے ریٹیل کیا, اس کے بعد میں نے ہول سیل کیا. ہول سیل میں کچھ لاس ہوا تو کشمیر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے اور پھر فلڈ کا مسئلہ ہوا تو پھر میں نے فیبرک کے ساتھ ڈیل کی. لیکن اس میں میں نے کسٹمر کو ریٹیل کسٹمر کو میں نے ہول سیل ریٹ دی. تو شکر الحمدللہ کسٹمر کا بھی سپورٹ صحیح رہا اور جنوری ریٹ بھی تھی تو بزنس آگے بڑھی. پھر میں باہر گئی فیبرک لانے کے لیے تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ فیبرک کے جی سے بھی ملتا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کیونکہ کشمیر میں بالکل بھی یہاں پہ کانسیپٹ, یہاں پہ مرد نہیں کرتے تھے کے جی کے حساب سے, تو عورتوں کی تو بات ہی نہیں تھی. تو پھر میں نے یہاں پہ میں نے وہاں سے آئٹم لائے. یہاں پہ میں نے جب کے جی کے حساب تو پہلے لوگ ہنسنے لگی کیا کے جی کے صحیح کیا سبزی ہے, کمنٹس پاس کیے. آج بھی میں نے وہ کمنٹس سیو رکھے ہیں کہ یہ سبزی ہے کے جی کے حساب سے. لیکن دھیرے دھیرے کر کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ سبوں نے ان کو ایکچولی کے جی کے حساب سے ان کو ریزنیبل ریٹ لگی. تو پھر شکر الحمدللہ ایک دکان سے سٹارٹ کیا میں نے رینٹ پہ, پھر 7 دکانیں لی. تو اس کے بعد پھر
अपना एक कम्प्लेक्स लिया, फिर दूसरा कम्प्लेक्स लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नागबल में भी मेरा एक स्टोर है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और कस्टमर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इसमें और वो भी सेटिस्फाई है। आपने अभी कहा कि लोग कह रहे थे कि किलो के हिसाब से देती है, सब्ज़ी है क्या? तो लोगों ने ये भी कहा होगा किलो के हिसाब से देती है, रीज़नेबल रेट देती है, इसका फैब्रिक ठीक नहीं होगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे एक कस्टमर याद आई, तो जब वो आई सब ये ना सब फैब्रिक लेने आई, तो मैंने उनको जब कहा कि यहाँ पे केजी के हिसाब से मिलता है, तो वो दूसरे और चलो ये सहला माल ये नहीं, सॉरी सहला माल ये नहीं लेना है। अब माशाल्लाह अब सहला को भी हो गए 11 साल हो गए, आज भी वही केजी के हिसाब से यहाँ पे बिकता है। ऐसा होता है। लोगों को होगा ये क्वेश्चन के हाँ ये नहीं होगा, किलो के हिसाब से बहुत कम रेट लेकिन इतना आप यकीन मानिए, कस्टमर जब यहाँ पे एक कस्टमर आता है तो ओबियसली वो ज़रूर दूसरी बार आता है ये कहने के लिए कि नहीं दीदी मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, मेरा फैब्रिक बहुत अच्छा रहा। हाँ हो सकता है 1-2% कहीं पे हो सकता है फैब्रिक भी, लेकिन मैं हर वक्त कस्टमर को ये एक बात बोलती हूँ कि जब भी आपको लगे फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे पास आ जाइए। मैं आपको एक तो जो भी आप फैब्रिक पसंद करना चाहेंगी फैब्रिक पसंद करेंगी वो मैं दूंगी, और स्टिचिंग जो भी आपकी लगी हो वो भी मैं दूंगी। और ऐसा हुआ भी, ये मैंने खाली बोला नहीं है, ऐसा हुआ भी। बहुत सारे कस्टमर्स आए, आई थिंक 5-6 कस्टमर आए मेरे पास, दीदी ये फैब्रिक इसमें ये, जबकि मुझे खुद नहीं पता था इस फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और अल्लाह गवाह है कि मैंने उनको पेमेंट की है और इक्के दुक्के को मैंने सिलाई के पैसे भी वापस कर दिए। अब रही काम की बात, अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। अगर औरतों का देखा जाए, लड़कियों का देखा जाए, इनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, दुनिया बहुत ज़ालिम है हमारे लिए, बहुत कमेंट्स पास किए जाते हैं, और जब कोई लड़की कामयाब हो तो लोग उस पर उंगली उठाते ही उठाते हैं, स्ट्रगल कोई नहीं देखता। किस तरह से वो स्ट्रगल का टाइम रहा, लोगों ने क्या कहा, फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा, और आपने कैसे डील किया? अगर हम उस ज़माने की बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि वो बहुत दुख भरी दास्तान है, लेकिन साथ में मैं ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे उस मामले में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं आपने स्टार्ट किया ही आगे बढ़ाना है, ये चलाना है, और मैंने भी ठान ली थी कि मुझे चलाना है। बाकी बातें तो बहुत सारी हुई है, बहुत सारी, मैं बयान नहीं करूँगी कि क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने। जो लोग आज मेरे पास आते हैं दीदी, हालांकि मुझे यहाँ पे सभी दीदी कहते हैं, दीदी कहते हैं, तो उन्होंने मेरे सामने क्या कहा है वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन अगर मैं उस दौर के और ध्यान दूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि वो वक्त सही नहीं था, लेकिन अगर अब इस दौर की मैं बात करूँगी तो मुझे लग रहा है कि जो भी मैंने किया सही किया है। ये मैं खाली अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर एक औरत के लिए ये कह रही हूँ। मैम अगर हम आगे फील्ड की बात करें तो इसमें ज़्यादातर मर्द एंटरप्रेन्योर्स हैं। उस वक्त तो ज़्यादा होंगे क्योंकि तब ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था कि एक औरत काम करेगी, ज़्यादातर शादीशुदा जिसके बच्चे हो। आपने कैसे डील किया उनके साथ? अब नई थी, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, एंड यू सेड कि तब आपको ये नहीं था कि मैं फैब्रिक की शादी करूँ, कि आपको सिर्फ बिज़नेस करना था। उस सब चीज़ों के साथ कैसे डील किया? और जाहिर सी बात है जब आपने काम स्टार्ट किया होगा आपके अलावा बहुत सी दुकानें आपके इर्द गिर्द होगी जिन्होंने पहले ही अपना मार्केट बनाया हो, उन सब चीज़ों से आपने कैसे डील किया? जब मैंने यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट की तो कर्टन्स का बहुत ज़्यादा ये था, उन दिनों रिंग वाले कर्टन्स ना लॉन्च हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे शॉप्स यहाँ पे ऐसे और जो मेल चलाते थे। लेकिन जब मैंने कर्टन्स का शॉप ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, मैंने बाहर से कर्टन्स नहीं लाए, मैंने औरतों को पकड़ा काम के लिए, नोट्स बनाए मैंने, जिनको मैंने औरतों को मैंने मर्दों के साथ डील नहीं किया। हर एक फील्ड जहाँ पे मुझे किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं फीमेल्स को प्रेफर करती थी। तो उससे क्या हुआ कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कस्टमर को रेट जेन्युइन लगी, प्रोडक्ट सही लगा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो रास्ते में क्या कहूँ स्पीड ब्रेकर्स थे तो वो धीरे धीरे काम होने लगे।
جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ بہت سے لوگوں کا رزق کا سبب بھی بن چکی ہے. ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو اپنا گھر چلا رہے ہیں, اپنا روزگار چلا رہے ہیں. اور اگر ہم عورتوں کی بات کریں, بہت سی عورتیں ابھی بھی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہے, بیکاز آف دا سوسائٹی, بیکاز آف فیملی یا کسی اور وجہ سے وہ نہیں کر پا رہی. اور اگر ہم ہر کسی فیلڈ میں دیکھیں, کمپٹیشن ہے, ہر لحاظ سے کمپٹیشن ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لڑکیوں یا عورتوں کی جانب زیادہ انگلیاں اٹھتی ہے, برداشت نہیں ہو پاتا کہ یہ کر رہی ہے کام, کیسے کیا, کس طرح سے کیا. آپ کو بھی بہت کمنٹس پاس کی ہوں گی, اینڈ یو آر میریڈ آلسو, پھر بھی کمنٹس پاس کی ہوں گی. آپ اس کے بارے میں کیا میسیج دینا چاہیں گی آگے؟ میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو یہی بولنا چاہتی ہوں کہ اگر ان میں کوئی اسکل ہے تو وہ اپنا اسکل یوز کریں. ضروری نہیں باہر نکلنا, گھر میں بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو انسان کر سکتا ہے. ٹیلرنگ ہے, بہت سارے ایسے فیلڈ ہے جو انسان یوز کر سکتا ہے. اگر اب وہ باہر جانا بھی چاہیں گی, ایک تو اپنا پروڈکٹ جینوین رکھی, ریٹ ریزنیبل رکھی اور ایمانداری رکھی, چونکہ ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہے. ایمان سے ہی انسان کامیابی پاتا ہے. ایمان جب صحیح ہوتا ہے تو برا کہنے والے خود ہی چپ ہو جاتے ہیں. کچھ ٹائم تک بولتے ہیں لیکن خود ہی چپ ہو جاتے ہیں. میرا یہی میسیج, میں یہی کہنا چاہتی ہوں, ہر ایک سسٹر سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, اپنا وقت صحیح استعمال کریں اور صحیح فیلڈ میں لگائیں. تھینک یو میم. عورت ہو یا مرد, جب ارادے مضبوط ہو اور محنت لگاتار کی گئی ہو تو کامیابی مل ہی جاتی ہے. اور انجم جیسی عورتیں اس بات کا بہترین ثبوت ہے. میں مورفہ شبیر, مارننگ کشمیر کے لیے, سری نگر.